الحمد لله الذي هدانا جميعا بالإسلام ومن علينا بنعمة القرآن وشرفنا بسيد ولد عدنان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات للطيبين. صدر محترم حضرت مولانا احمد خضر صاحب و سرپرست نے ایک شہر یہاں بسا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو اپنی شایان شان بدلہ دے. ایک منظر ہے، شہر رمضان ہے، شہر کویت ہے، سحر کا وقت ہے، ایک اچھے سے ہوٹل میں قیام ہے. انہیں کے امیر مولانا اسلام صاحب مجھے حکم دیتے ہیں کہ کچھ سحری کا انتظام کرو. میں نیچے گیا، گھومتے گھومتے ایک مصری مخبز پہ پہنچا. خوبصورت انداز میں لکھا تھا الفطائر. محترم مولانا سفیان صاحب تشریف فرما نہیں ہیں، ورنہ وہ مصر میں رہے ہیں، وہ جانتے فطائر کیا ہے. مصری ایک خوشگوار غذا ہے. وہاں میں رکا اور اس سے بہت بے تکلف انداز میں یا عم کہہ کے جو ہے تھوک بھاؤ میں نے خریدا، پیسے کم کرائے اور فطائر لے کر آیا. تو چند علماء تشریف فرما تھے. مولانا اسلام صاحب نے کہا کہ میں سالہ سال سے کویت میں آتا ہوں لیکن کبھی یہ پکوان مجھے نہیں ملا، بہت لذیذ ہے، خوشگوار ہے. میں نے عرض کیا کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیب ما احسن و الذ، خوشگوار طعام طیب ہے. تو فطائر اسی میں شامل تھا. مولانا اسلام صاحب قول طیب اختیار کرتے. من الکلام ما احسن، من الحدیث ما احسن فهو طیب. خوشگوار کلام طیب. تو ان کا کلام بھی طیب، ان کا طعام بھی طیب، ان کا مکان بھی طیب، ان کی تحریر بھی طیب، اور ان کی سوچ اور فکر بھی طیب. اس لحاظ سے ظاہر ہے یہاں علماء اور طلباء ہیں. طیب کا جو مفہوم ہے، قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم ہے، اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہے. تو من طیبات ما رزقناکم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یا ان سے پیشرو جو مترجمین ہیں دہلوی، انہوں نے الطیبات الطیبین کا جو ترجمہ کیا ہے اچھیاں اچھوں کے لیے. تو یہ اردو کا جو انتخاب ہے کتنا عمدہ ہے. یعنی طیب صرف جو ہے ایک چیز پیش نہیں ہے، جتنی اچھیاں اچھوں کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ محفل طیب ہے، یہ محفل طیب کی ہے، یہ محفل طیبین کے لیے ہے. اور حضرت مولانا اسلام صاحب ایسا بے تکلف انسان تھا وہ کہ عام حالات میں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بڑا عالم ہے یا عالم ہے. خود ہی فرماتے تھے میرے پاس صرف مشیخت کی ایک علامت ہے، وہ مندیل، رومال. اس رومال کو کبھی کاندھے پہ رکھ لیتے، کبھی سر پہ رکھ لیتے، اور فرماتے بس یہی ایک مشیخت کی علامت میرے پاس رہتی ہے، بقیہ کچھ نہیں. تو مولانا اسلام صاحب نے جو زندگی گزاری ہے بڑی جفاکشی کی زندگی گزاری ہے. اور خاص طور پہ ہم نے جو ان کو دیکھا سب سے پہلے
وہ الداعی کے دفتر میں حضرت استاذ محترم حضرت مولانا بدر الحسن کویت، ان کے دفتر میں سب سے پہلے ہم نے مولانا اسلام صاحب کو دیکھا۔ ایک عظیم خطاط تھے، فنان تھے، خطاط بھی تھے، فنان بھی تھے۔ اور مولانا بدر الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ انہی کی کاوشوں سے میری تحریریں خوبصورت قالب اختیار کرتی، اور قلم سے وہ لکھتے، اتنا خوبصورت لکھتے کہ عالم عرب میں یہ مجلہ پسند کیا جاتا اور یہ تحریر پڑھی جاتی۔ ان کی عربیت میں بھی طیبیت تھی، طیب تھی۔ وہ اتنے شاندار عربی لکھتے تھے کہ حقیقت یہ ہے